سر یہ بتائے گا جانوروں کے لیے بھی کوئی ایسا سیٹ اپ مطلب کوئی گنجائش ہے جنگل سیاہ کے اندر کہ جہاں جانوروں کا بھی علاج کیا جائے؟ انشاءاللہ تعالی جب ہم دیکھ لیں گے کہ انسانوں کی صحت مکمل طور پہ ہم نے ٹھیک کر دی ہے تو پھر جانوروں کی طرف بھی دیکھیں گے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان نور امین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہو پاک ایشیا ٹی وی. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب پر، جہاں اس وقت جنگل سیاہ کی جو انتظامیہ تھی ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے. ان میں ان کے کیا کیا مسائل تھے اس وقت ہمارے موجود ہے جنگل سیاہ کے جو سی او ہے سفیان سر، ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے سوال بات ہے. اور ایسے کیا مسائل پیش آ رہے ہیں آپ کو جو آپ کو ایجوکیشن بھی شروع کرنی پڑی اور صحت کا جو نظام ہے وہ پاکستان میں آپ کو شروع کرنا پڑا؟ جی، تو ایجوکیشن کے مسائل جو ہیں ان کو تو ہم پچھلے 2 سال سے پاکستان میں ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو آن لائن ورچوئل لرننگ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے اس کی جب تک صحت مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے وہ اور اس کے والدین کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے تب تک وہ پوری طرح سے پرفارم نہیں کر سکتا. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ اگر ہم دیکھے جائے کہ پاکستان میں ایک جو مریض ہے وہ بیچارہ پریشان گھومتا پھرتا ہے کہ میں آج کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، دوسروں سے پوچھتا رہتا ہے. حالانکہ یہ اس کا کام نہیں ہوتا، یہ ڈاکٹر کا، یہ ہیلتھ سسٹم کا کام ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کس کو دکھانا ہے. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کا ٹائم کتنا ضائع ہو رہا ہے، وہ کام سے چھٹی لیتا ہے، وہ ٹریفک میں پھنستا ہے اور اس کے خرچہ کتنا ہو رہا ہے علاج کے خرچے کے علاوہ، جو کہ اس کو رکشا ٹیکسی کا کرایہ دینا پڑتا ہے اور دوسرے اس کے جو اضافی جو اگر شہر سے باہر کہیں جانا ہے تو وہاں رہنے کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، وہ اتنا سارا ہوتا ہے تو وہ کہیں پہ بھی کہیں اکاؤنٹ فار نہیں ہوتا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ حل کریں اور صحتی ضروریات کو آپ کے گھر تک لے کر آئیں تھرو ٹیکنالوجی. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی پوری عوام کو ہم یہ سہولت دے دیں. سر یہ بتائیے گا صحت کا جو نظام ہے پاکستان میں کافی عرصے سے کمزور چلا آ رہا ہے، تو پہلے یہ خیال کرنا چاہیے تھا، کافی عرصے کے بعد آپ کو یہ سوچ آئی؟ دیکھیں جی، دیر آئے درست آئے، یہ کہتے ہیں کہ آ تو رہا ہے، اب دیر سے آیا ہے تو اب اس میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو گیپ آیا ہے پچھلے سالوں میں اس کو جلد از جلد کور کر دیں گے. سر یہ بتائیے گا دیگر شعبوں میں بھی کام کرنے کی کوئی سوچ ہے، یعنی جو دیگر شعبے اس طرح کے جو پاکستان کے اندر کافی کمزور آ رہے ہیں؟ ہماری کوشش جنگل کی یہ ہے کہ ایک گھرانے کی جتنی بھی ضرورت ہے وہ ایک ہی موبائل اپلیکیشن سے کمپلیٹ ہو جائے. آگے کیا کیا آئے گا یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کو سرپرائز ملے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ اگلے 2-3 سال میں ایک ہی موبائل اپلیکیشن پہ جتنی بھی ضرورت زندگی ہیں ایک گھرانے کی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. سر یہ بتائے گا ابھی جیسے پریس کانفرنس میں آپ نے بات کی کہ جو کراچی پریس کلب میں ہم نے کیمپ لگانا ہے جس میں میل ڈاکٹر اور فیمیل ڈاکٹر ہوگا جو مطلب فری وہ پہ علاج کرے گا، تو کیا جو کراچی شہر کے پسماندہ علاقے اس میں بھی اس طرح کے مطلب کیمپ لگانے کی کوئی وہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، کیمپ صرف ہم تب تک لگا رہے ہیں جب تک کہ ہماری موبائل اپلیکیشن آفیشیلی تیار نہیں ہو جاتی، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو کیمپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ڈاکٹر کا جیسے ہوگا جیسے ڈاکٹر آپ کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ کو کیمپ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جتنے بھی علاقے کہیں پہ بھی رہیں، آپ کراچی میں رہیں، گاؤں میں رہیں، دیہات میں رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے پاس موبائل فون ہونا چاہیے، ڈاکٹر آپ کے پاس آ جائے گا. سر جنگل سیاہ کے ممبر بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہے اور اس کی فیس کیا ہوگی یہ بھی آڈینس کو بتا دیجیے. جی، شرائط کوئی بھی نہیں ہے. شرائط یہ ہے کہ آپ کو انسان ہونا چاہیے، صرف یہ شرط ہے اور کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو فیس ہے ہم نے اس کو کم سے کم رکھا ہوا ہے اور ہم نے ایک پورا گھرانہ، ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک پورے گھرانے کی بات ہو رہی ہے. پورے گھرانے کی ماہانہ فیس 9,000 روپے. سر یہ بتائے گا جانوروں کے لیے بھی کوئی ایسا سیٹ اپ مطلب کوئی گنجائش ہے جنگل سیاہ کے اندر کہ جہاں جانوروں کا بھی علاج کیا جائے؟ انشاءاللہ تعالی جب ہم دیکھ لیں گے کہ انسانوں کی صحت مکمل طور پہ ہم نے ٹھیک کر دی ہے تو پھر جانوروں کی طرف بھی دیکھیں گے. سر یہ بتائیے گا ایجوکیشن کی جو تعداد تھی کورونا سے پہلے کتنے تھی اور جو کورونا وبا گزری اس کے بعد کتنی بڑھی؟ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا سوال ہے. کورونا سے پہلے ہم صرف 10,000 اسٹوڈنٹ تھے. 10,000؟ جی، آج ہم 6 ملین سے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی اسکول تو بند ہو گئے نا، کورونا سے لاک ڈاؤن ہو گئے، ہمارا اسکول چلتا گیا. اسی لیے ٹیکنالوجی، آن لائن ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اسی لیے ٹیکنالوجی کے تھرو آن لائن ہیلتھ کیئر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سر کیا میسیج ہوگی پاکستانی عوام کو؟ پاکستانی عوام کو تو میسیج یہی ہے کہ دیکھیں آپ، ہیلتھ کیئر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ دونوں کانسنٹریٹ کریں تو سارے مرحلے حل ہو جاتے ہیں. تھینک یو.